بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑھیا کا سودا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کا تابوت نہ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی ایک بڑھیا کا ذکر۔ دلچسپ واقعہ۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کیا، ان سے طرح طرح کی بگاڑ میں لیتا، ان کو مارتا، دکھ پہنچاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال لے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم سے ان کی جان چھوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے چلے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے، راستہ بھول گئے اور کسی کی پہچان میں بھی راستہ نہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے تعجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو شخص اس بیت یعنی راز سے واقف ہو وہ آ کر بتلا دے۔ ایک بڑھیا نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بھائی اور بھتیجوں کو وصیت فرما دی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگوں کو مصر چھوڑنا پڑا تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی ساتھ لے جانا۔ تو جب تک وہ تابوت آپ ساتھ نہ لیں گے راستہ نہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے تابوت کا حال پوچھا کہ کہاں دفن ہے۔ اس کا واقف بھی بجز اس بڑھیا کے کوئی نہ نکلا۔ اس سے جو پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یوں بتلاؤں گی، مجھ سے ایک بات کا اقرار کیجئے، اس وقت میں بتلاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، وہ اقرار یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں جس درجے میں آپ ہوں اسی درجے میں مجھ کو رہنے کی جگہ ملے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، یہ بات تو میرے اختیار کی نہیں۔ حکم ہوا کہ تم اقرار کر لو، ہم پورا کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اقرار کر لیا۔ اس نے تابوت کا پتہ بتلا دیا کہ دریا کے بیچ میں دفن تھا۔ اس تابوت کا نکالنا تھا کہ راستہ فوراً مل گیا۔ فائدہ: دیکھو یہ بی بی کیسی بزرگ تھی کہ کوئی دولت دنیا کی نہیں مانگی، اپنی عقبہ آخرت کو درست کیا۔ بیویوں، تم بھی دنیا کی ہوس چھوڑ دو، وہ تو جنتی قسمت میں ہے، ملے گی ہی، اپنے دین کو سنوارو۔ اسی طرح ایک اور بنی اسرائیل کی عورت کا مختصر واقعہ ہے۔ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک لونڈی کا ذکر۔ حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اتنے میں ایک سوار بڑی شان و شوکت سے سامنے کو گزرا۔ اماں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے لڑکے کو ایسا ہی کر دیجئے۔ بچہ ماں کی چھاتی چھوڑ کر بولنے لگا کہ اے اللہ، مجھ کو ایسا مت کیجیے، اور پھر دودھ پینے لگا۔ پھر سامنے سے کچھ لوگ گزرے جو ایک لونڈی کو پکڑے ذلت اور خواری سے لیے جاتے تھے۔ ماں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے لڑکے کو ایسا مت کیجیے۔ وہ بچہ پھر بولا کہ اے اللہ، مجھ کو ایسا ہی کر دیجیے۔ ماں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار تو ایک ظالم شخص تھا اور لونڈی کو لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ چور ہے، بدچلن ہے، اور وہ غریب اس سے پاک ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اس سوار کی مخلوق کے نزدیک تو قدر ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ قدر نہیں، اور یہ لونڈی مخلوق کے نزدیک تو بے قدر ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ تو قدر اللہ کے نزدیک چاہیے، چاہے مخلوق کیسا ہی سمجھے۔ اگر خدا کے نزدیک قدر نہ ہوئی تو مخلوق کی قدر کس کام آئے گی؟ دیکھو، یہ اس لونڈی کی کرامت تھی کہ اس کی پاکیزگی ظاہر کرنے کے لیے وہ دودھ پیتا بچہ باتیں کرنے لگا۔ بیبیوں، بعض عورتوں کی عادت ہے کہ غریبوں کو بہت حقیر سمجھتی ہیں اور ذرا سی شبہ سے ان پر عیب اور چوری لگا دیتی ہیں۔ یہ بری بات ہے۔ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے اچھی ہوں۔ ایک نیک عورت کے خوف خدا کا مختصر سا قصہ کھینچتی ہوں۔ حضرت رابعہ ادویہ کا ذکر۔ یہ بہت رویا کرتی تھیں۔ اگر دوزخ کا ذکر سن لیتی تھیں تو غش آ جاتا۔ کوئی کچھ دیتا تو پھیر دیتی اور کہہ دیتی کہ مجھ کو دنیا نہیں چاہیے۔ 80 برس کی عمر میں یہ حال ہو گیا تھا کہ چلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ اب گریں گی۔ کفن ہمیشہ اپنے سامنے رکھتی، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور ان کی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ ان کو رابعہ بصریہ بھی کہا جاتا ہے۔ فائدہ: بیبیوں،
کچھ تو خدا کا خوف اور موت کی یاد تم بھی اپنے دل میں پیدا کرو۔ دیکھو آخر یہ بھی تو عورت ہی تھی۔ اگر آپ کو رابعہ بصری یا رابعہ ادویہ کے بارے میں تفصیل سے عجیب و غریب واقعات اور معلومات جاننا ہے تو کمنٹ باکس میں رابعہ ادویہ ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔